درود شریف پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلى الله تعالى على النبي وآله صلى الله عليه وسلم۔ صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کی رات بڑی مقدس ہے، بڑی مبارک ہے کہ ایک ولی کامل کا اس اور ولی کامل کی مجلس میں شرکت کا ہم سب کو موقع مل رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی مبارک مجلس میں آپ کے سامنے خانقاہی انداز میں بات کروں، اسپریچول سینٹر۔ بعض کی باتیں بہت ہوئی اور بعض الحمدللہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ میں آپ سے قادری خانقاہ میں بیٹھا ہوا مخاطب ہوں اور سنی رضوی سینٹر، سنی رضوی مرکز کے اس ایوان میں آپ سے کچھ عرض کر رہا ہوں، اس لیے دل چاہتا ہے کہ آج صحبت کے موضوع پر، کمپنی اور کمپینین شپ پر کچھ آپ سے گفتگو کروں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں لے دے کر کے جو چیز سب سے اہم ہے وہ ہے کمپنی اور کمپینین شپ۔ کمپنی کے بغیر میرے دوستوں بات بنتی نہیں، کام بنتا نہیں۔ بات اگر بنانی ہے تو کسی کی صحبت اختیار کرو، کام اگر مکمل کرنا ہے تو کسی کے دامن کو تھام لو۔ اس کے بغیر جو کچھ ہوگا، شو ہوگا، تماشا ہوگا، ایکٹنگ ہوگی، ریاکاری ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کروں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آئرن، لوہا ایک مٹیریل ہے، گولڈن ایک مٹیریل ہے، براس، تانبا ایک مٹیریل ہے، اور یہ ساری چیزیں اگر بچوں کے ہاتھوں میں یہ چیزیں چلی جائیں، لوہا اگر بچوں کے ہاتھ میں آ جائے، سونا اور چاندی اگر کسی نااہل کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر وہ یوز لیس ہوگا۔ میں آپ کے سامنے سیزر اور قینچی اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کہیں گے یہ قینچی ہے،
100 تلوار آپ کے سامنے میں کر دوں تو آپ کہیں گے یہ تلوار ہے. لوہے سے جتنی چیزیں بنائی جاتی ہیں ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے کرتا چلوں. آپ کبھی کہیں گے کہ یہ قینچی ہے، کبھی کہیں گے کہ یہ تلوار ہے، اور کبھی اس کا کوئی اور نام آپ لے لیں گے. یہ کیوں؟ آپ تلوار کو کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ لوہا ہے. قینچی کو آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ قینچی ہے. لوہے کی بڑی بڑی، تانبے کی بڑی بڑی دیگیں اور لوہے کے جو سامان بنتے ہیں، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ آئرن ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ گلے میں نیکلس پہن لیجئے، اس کا نام ہوگا نیکلس، گلے کا ہار. کانوں میں کوئی چیز اگر عورت پہن لے تو اس کا کچھ اور نام ہوگا. انگلی میں اگر وہ پہن لی جائے تو اس کا نام انگوٹھی ہوگا. اگر یہاں کچھ اور پہن لیا جائے تو اس کا کنگن اور اس کے علاوہ کچھ اور نام دے دیا جائے گا. بتانا یہ ہے کہ آخر یہ سارے نام کیوں ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہہ دیا جاتا کہ یہ گولڈن ہے؟ یہ کیوں کہہ دیا جاتا کہ یہ سلور ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ یہ لوہا ہے؟ کبھی ہم اس کو تلوار کہہ رہے ہیں، کبھی ہم اس کو قینچی کہہ رہے ہیں، کبھی ہم اس کو نائف کہہ رہے ہیں، کبھی ہم اس کو چاقو کہہ رہے ہیں. یہ ناموں کی تبدیلی کیوں ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنے والا ہوں؟ بتانا یہ ہے کہ میرے دوستو، لوہا اس وقت تک یقیناً لوہا تھا اور نائف بننے کے بعد بھی وہ لوہا ہی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ نائف سے پہلے، چاقو اور چھری سے پہلے وہ لوہا کسی سانچے میں نہیں ڈھلا تھا، کسی فریم میں نہیں ڈھلا تھا، کسی کاریگر کے ہاتھ میں وہ نہیں آیا تھا. جب کاریگر کے ہاتھ میں آ گیا، اس کو فریم میں ڈھال دیا گیا، سانچے میں ڈھال دیا گیا، تو لوہا میرے دوستو ہے تو وہ لوہا ہی ہے، لیکن اس کا نام چاقو ہو گیا، چھری ہو گیا، قینچی ہو گیا. جب صراف کے ہاتھ میں، گولڈ اسمتھ کے ہاتھ میں جب آیا تو اس وقت تو وہ سونا ہی تھا، لیکن جب اس کے ہاتھ میں آیا، جب اس نے اپنی کاریگری دکھائی، جب اس نے اپنا فن دکھایا، جب اس نے اس کو سانچے میں ڈھالا، تو اب وہ زیور بن گیا، اب وہ کنگن بن گیا، اب وہ ہار بن گیا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرا اور تمہارا بھی یہی حال ہے. سمجھ رہے ہیں آپ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ساری تقریروں کو ایک طرف رکھو، لیکن جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ بالکل خانقاہی بات عرض کر رہا ہوں. جانتے ہو یہ جو 3.5 ہاتھ کا آدمی تم کو چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے، اگر آج اس کو قبر میں ڈال دیا جائے تو 24 گھنٹے کے اندر جو کچھ ہوگا آپ کو پتا ہے کیا ہوگا؟ آج ہمیں اپنی بیوٹی پر بڑا ناز ہے، سبحان اللہ، ہم بڑے خوبصورت ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ ساری خوبصورتی وہاں ختم ہو جائے. 24 گھنٹے کے اندر میرے دوست ڈھانچہ جو ہے وہ بدل جائے گا. نہ رنگ رہے گا، نہ روپ رہے گا، نہ کلر رہے گا. گوشت اور پوست کا انسان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس گوشت اور پوست کو کسی سانچے میں ڈھال دو، گوشت اور پوست کو کسی فریم میں ڈھال دو، گوشت اور پوست کو کسی صحبت میں ڈھال دو. آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو لوگ آنے والے تھے، کیا آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ مکے والے اور مدینے والے ایمان لانے سے پہلے یہ لوگ کوئی عابد و زاہد تھے یا کہیں یہ عبادت کیا کرتے تھے؟ جی نہیں، ان کے اندر تمام برائیاں تھیں، تمام خرابیاں تھیں. لیکن سلام ہو اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات گرامی پر، کہ جب وہ آپ کی صحبت میں پہنچے تو میرے دوستو پھر ان پر رنگ چڑھ گیا نبوت کا، رنگ چڑھ گیا رسالت کی، صحبت کا رنگ چڑھ گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام کا. دنیا نے حضرت ابو بکر کو دیکھا تو صدیق کہہ کر دنیا پکار اٹھی، عمر کو دیکھا تو فاروق اعظم کہہ کر صدائیں بلند ہوئیں، عثمان غنی پر نظر کی تو غنی کہہ کر کائنات نے انہیں آواز دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
کرم اللہ تعالی وجہہ اور شیر خدا کہہ کر کائنات نے انہیں پکارا، تو یہ سارا رنگ کہاں سے آیا؟ میرے دوستو بات ہے ساری صحبت کی۔ صحبت صالح تورا صالح کند، اور صحبت پالح تورا پالح کند۔ نیکوں کی صحبت میں رہو گے تو انشاءاللہ نیک بن جاؤ گے، اور اگر بری صحبت میسر آ گئی، اگر بری صحبت میں گئے تو پھر اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ اگر کسی لوہار کی بھٹی پر اگر آپ کا گزر ہو، یا کول مرچنٹ جہاں کوئلہ سیل ہوتا ہے وہاں آپ چلے جائیں، تو لوہار کی بھٹی پر جب آپ کا گزر ہوگا تو وہاں میرے دوستو اگر کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ وہاں کی بدبو، وہاں کی کلائمیٹ، پھر بلیکنیس، اگر صاف کپڑے آپ کے تو کپڑا خراب ہو سکتا ہے۔ اگر کوئلے کی دکان میں آپ جائیں گے تو وہاں پر بھی میرے دوستو صاف کپڑے ہیں تو اس میں امکان ہے کہ دھبا پڑ جائے۔ کوئلہ، کول اور بھٹی، یہاں سے آپ کو بلیکنیس ملے گا، تاریکی ملے گی، سیاہی ملے گی۔ لیکن اگر کسی پرفیوم عطر بیچنے والے عطار کی دکان میں آپ چلے جائیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ وہاں جا کر خریدیں، خرید لیں تو بڑی بات ہے، لیکن اگر خریدیں گے نہیں تو پھر بھی عطار کی دکان میں اگر کچھ آپ کو نہ ملا تو خوشبو ملے گی۔ خوشبو کیوں ملے گی؟ کہ عطار کی دکان میں آپ چلے گئے، تھوڑی سی صحبت میسر آ گئی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، سارا نظام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار درود و سلام ہو، لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ سارا نظام قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، ایدروسی اور شاذلی اور آپ جتنے نام لے لیں، سارا یہ جو نظام ہے خانقاہی، اس میں ایک ہی بات ہے اور وہ ہے کمپنی، صحبت۔ اور صحبت کیسے؟ آپ جانتے ہیں صحبت کا مطلب کیا ہے، کمپنی کا مطلب کیا ہے؟ خوب یاد رکھیے۔ یہ دعویٰ کرنا کہ میں فلاں کا مرید ہوں بہت آسان ہے، سارے لوگ مرید ہیں صاحب، جسے دیکھو وہ یہی کہتا ہے کہ میں فلاں کا مرید ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ مرید ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ 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 والوں کی کیا شان ہے۔ میرے دوستو، آپ نے کبھی سنا ہوگا، کبھی آپ کے خیال میں یہ آیا کہ سلیو بوائے کسی کا غلام ہو اور وہ یہ کہے کہ میں غلام نہیں ہوں؟ سلیو لیڈی کسی کی باندی ہو اور وہ یہ کہے میں اس کی باندی نہیں ہوں؟ کوئی سروینٹ یہ انکار کر دے کہ فلاں آدمی میرا باس نہیں ہے اور میں اس کا سروینٹ نہیں ہوں؟ یہ غلط ہے۔ بیٹا میرے دوستو اسی وقت تک بیٹا ہے کہ جب وہ یہ کہے کہ یہ میرا باپ ہے، اور اگر اس نے اپنے باپ کا انکار کر دیا تو باپ اسے دروازے سے نکال دیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، طریقت کی دنیا میں اور خانقاہ کی دنیا میں صرف اناؤنسمنٹ نہیں ہے، اناؤنسمنٹ کے ساتھ ساتھ ویریفائی بھی کرنا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اس میں ٹیسٹ بھی ہے، اس میں ایگزام بھی ہے، امتحان بھی ہے، اور کلیم بھی ہے، ثبوت پیش کرو۔ اللہ اللہ، اب یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ
میں فلاں کا ہوں تو دیکھنا یہ ہے کہ فلاں آدمی کا کلر تمہارے اندر کتنا ہے، فلاں آدمی کے کیریکٹر کا اثر کتنا ہے، فلاں کی زندگی کا اثر کتنا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی ذات گرامی وہ تو بہت بلند و بالا ہے۔ سنو اللہ اللہ، سلطنت چشت، سلطنت عالیہ، چشتیہ، صابریہ، نظامیہ کا شہنشاہ، سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء۔ اولیاء اللہ اللہ، وہ ولی تھے مگر ہم لوگ اولیاء کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ دہلی میں ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے دوستو یہ قصہ کہانی نہیں ہے، خانقاہی باتیں۔ خدا کرے کہ ہمارے دلوں میں ان باتوں کا کچھ اثر ہو، اور حضور مفتی اعظم عالم اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدس سراب قدس کی برکت سے اگر ہم سنبھل جائیں تو بڑی بات ہے۔ یاد رکھو، خوب یاد رکھو، ایک اصل اور نسل گھوڑا 1000 گدھے پر بھاری ہوا کرتا ہے۔ انسانوں کی بے شمار آبادی چلتی پھرتی، اگر مشیت کے تقاضوں پر عمل نہ کرے تو پھر ایسے انسانوں کی دنیا میں کوئی کمی نہیں۔ اس انسان کی ضرورت ہے میرے دوستو جو مشیت کے سانچوں میں ڈھلا ہوا ہو۔ نظام الدین گلی کا شہنشاہ، سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی میں ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسافر چلتے چلتے وہاں کچھ مسافر ٹھہر گئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کسی نے آن کر دیکھا، کہا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت سہروردی سلسلے سے ان کا تعلق ہے۔ ایک دوسرا آیا، اس نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے، اسٹائل بتا رہا ہے کہ شاید یہ نقشبندی ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہوں کا تارا، سلطنت نظامیہ کا شہنشاہ، نماز پڑھتا پڑھتا ٹاپ اٹھا کہ ارے یہ کیا انداز ہے میرے، کوئی مجھے نقشبندی کہہ رہا ہے، کوئی مجھے سہروردی کہہ رہا ہے، مختلف ناموں سے اور مختلف نسبتوں سے مجھے یاد کیا جا رہا ہے، یہ کیا انداز ہے۔ میرے دوستو آج ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ جہاں دیکھی تبا پرات وہیں گزاری ساری رات۔ آج تو عالم یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر سارے اسٹیمپ لگ جائیں، سارے اسٹیمپ، یہ بھی اور وہ بھی اور یہاں کی بھی اور وہاں کی بھی اور اس کی بھی۔ میرے دوستو سارے اسٹیمپ سے بنا تشریف لائیے بھائی۔ جو لوگ دیکھیے، آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ جو مہمان آئے ان کو بٹھائیے، کہاں بٹھانا ہے۔ آپ جلسہ ہو رہا ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، علماء آئیں تو ان کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کو اپنے مقام پر بٹھا دیا جائے، یہ تربیت آپ کی ہونی چاہیے۔ تو جہاں جس کو بٹھانا ہے وہاں اس مقام پر بٹھا دیجئے تاکہ بیچ میں ڈسٹرب نہ ہو۔ درود شریف پڑھیے۔ مولانا اب تو تشریف لے آئیے، اب تو بالکل میں نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے۔ جو لوگ ویلکم کرنے والے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ آدمی کو دیکھیں کہ کہاں اس کو بٹھانا ہے، اس کو لیں اور وہاں بٹھا دیں۔ یہ ہمیشہ ایڈمنسٹریشن میں ایسے ہی ہوا کرتا ہے اور اس کا ہمیشہ خیال رکھیے، کیونکہ جب گفتگو شروع ہو جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں پھر آداب مجلس کے بالکل خلاف ہے کہ بیچ میں یہ ڈسٹرب ہو اور بیچ میں میں ادھر ادھر توجہ کروں۔ اللہ اکبر، پھر درود شریف پڑھیے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء تڑپ اٹھے اور سلام پھیرا اور کہا کہ بات کیا ہے، آخر میرے اندر کون سی ویکنیس، کون سی خرابی پیدا ہو گئی کہ کوئی مجھے سہروردی کہہ رہا ہے، کوئی مجھے نقشبندی کہہ رہا ہے، خرابی کیا پیدا ہو گئی۔ اور جو کیا تو دیکھا کہ جو عمامہ انہوں نے باندھا تھا اس عمامے کا اسٹائل وہ نہیں تھا جو گنج شکر کا شہنشاہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا، ذرا اسٹائل میں کچھ کمی، کچھ فرق پڑ گیا تھا۔
افسوس ہوا. گھر گئے, امامے کو اتارا اور فرمایا کہ آج سے میں جو امامہ باندھوں گا تو ایسے ہی باندھوں گا جیسا میرے پیر و مرشد کا امامہ تھا. میرے دوستو, مرید بننا اتنا آسان نہیں ہے. یہ جو پروفیشنل جو یہ سسٹم ہے, کسٹم ہو گیا. یہ آدمی آیا, اس سے مرید ہوا, آ گیا, اس سے مرید, وہاں دکان سے جی وہاں کھڑے ہو گئے, وہاں گئے, وہاں چلے گئے, یہ سب کچھ نہیں. اللہ اکبر. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. بڑی چیز ہے لذت آشنائی, بڑی چیز ہے لذت آشنائی. اللہ اکبر. اور میں آپ کو بتاؤں, اللہ, چلو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ سے ڈرو اور سچوں کی, اللہ والوں کی صحبت, سچوں کے ساتھ ہو رہا. معیت صادقین, سچوں کی جو کمپنی ہے, اللہ اکبر, اس کمپنی میں بیٹھو, وہ کمپنی حاصل کر لو, بات بن جائے. طریقت کے 3 شہنشاہ حضرت بابا فرید گنج شکر, حضرت زکریا ملتانی اور حضرت نجم الدین کبرا, یہ تینوں ہیڈ آف دی اسپرچول افیئرس. اپنے زمانے میں یہ طریقت کے سارے شہنشاہ, بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت زکریا ملتانی اور حضرت نجم الدین کبرا, اللہ اکبر, یہ بڑے بڑے اولیاء کاملین, یہ تینوں چلے کہ بھئی مرید ہونا. سبحان اللہ. یہ سارے کے سارے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آئے. میرے دوستو, حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی, اور یہ لوگ آپ جانتے ہیں مرید ہونے کے لیے جاتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا بظاہر ضرورت تھی کہ وہ مرید ہوں؟ ارے بھائی, جن کے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے, وہ اپنے نانا جان سے پوچھ رہے تھے, تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ مرید ہو؟ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ. لیکن یاد رکھو, نانا جان کی صحبت میں بیٹھنا, نانا جان سے عرض و معروض کرنا, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, یہ ان کا مقام تھا. لیکن یاد رکھو کہ اس دنیا میں جب تک کسی کامل کی صحبت میں نہ جائے, بات بنتی نہیں. حضرت ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور غوث العظم ان کے مرید ہوئے. اندازہ کی, جب غوث العظم مرید ہوں اور خواجہ اعظم مرید ہوں تو معلوم کیا ہوا. اور یہ ارادت کیا ہے میرے دوستو؟ ساری باتیں صحبت اور سیکریفائس. سیکریفائس میرے دوستو ہم نے کوئی بھی نہیں کرتا. سیکریفائس جو یہ صرف ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے, باقی ڈکشنری کے علاوہ اس کے میننگز جو ہیں یہاں کوئی بھی نظر نہیں. کوئی بھی سیکریفائس کرنے کے لیے تیار. سیکریفائس کا جو ڈیوٹی ہے اس کو ہم انجام نہیں دیتے. سیکریفائس کون کرتا ہے آج کی دنیا میں؟ یہ تینوں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے حضرت زکریا ملتانی اور نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہما, ان دونوں کو مرید کر لیا. اور بابا فرید گنج شکر کو دیکھا, کہا کہ اے فرید, تمہارا حصہ جو ہے وہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس. دیکھا آپ نے یہ کیا مزاج تھے. یعنی یہ پیری مریدی بھی میرے دوستو, اللہ اکبر, یہ بھی کیا فن تھا. اللہ اکبر, کتنا عظیم. فرمایا کہ فرید تمہارا حصہ وہاں ہے دہلی میں. آپ نے کہا بہت اچھا حضور. واقعات میرے دوستو بہت ہیں, مگر اس وقت میں سارے واقعات آپ کو بیان کرنا, عرض یہ کرنا ہے کہ یہ حضرات وہاں مرید ہو گئے اور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ, قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں دہلی پہنچے. دہلی میں مرید ہو گئے. اس سے پہلے کے واقعات میں ختم کرتا ہوں کیونکہ مجھے جو کچھ عرض کرنا ہے. اللہ اکبر.
الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک آفتاب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. سمندر سے ملا. اللہ اکبر. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں رہے, اللہ کرتے رہے, صحبت میں رہے. کچھ دنوں کے بعد حضرت خواجہ خواجگان حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر سے دہلی آئے. آپ کو معلوم ہے جو قطب الدین بختیار کاکی یہ خلیفہ اعظم ہیں خواجہ صاحب کے اور مرید ہیں, اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ مرید ہیں قطب الدین بختیار کاکی کے. جب سلطنت چشت کا شہنشاہ اور خواجہ اعظم حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دہلی جلوہ فرما ہوئے تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ صاحب سے ملاقات کے لیے اور ملنے کے لیے نہیں گئے. اب آپ سنیے اور دیکھیے کہ ہم لوگ کس پانی میں ہیں, ہمارا کیا مقام ہے. میرے دوستو یار نتھنگ ایزی, میں کہتا ہوں یار کچھ بھی نہیں. طریقت کی بسم اللہ یہاں سے ہوتی ہے کہ یہ سمجھو کہ ہم کچھ نہیں ہیں. جب تک تم یہ سمجھتے رہو گے کہ ہم یہ ہیں وہ ہیں تو میرے دوستوں پھر کچھ نہیں ملے گا. نہ خدا ہی ملا, نہ مثال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, کچھ بھی نہیں. وہ نہیں ہے. اور کون نہیں؟ بابا فرید گنج شکر. اللہ اکبر. سلطنت فریدیہ کا شہنشاہ اور اپنے دادا پیر کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے. کیوں؟ آپ کو خیال ہوگا کہ میں اگر ملنے کے لیے جاؤں گا تو جس مجلس میں خواجہ صاحب سے ملوں گا اس مجلس میں میرا پیر بھی وہی ہوگا, قطب الدین بختیار کاکی. تو خیال یہ ہوا کہ میں اپنے پیر کے سامنے اگر دادا پیر کی طرف میں متوجہ ہو گیا تو یہ پیر کی گستاخی ہو جائے گی, اور اگر پیر کی طرف متوجہ ہوا تو یہ دادا پیر کی گستاخی ہو جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو بڑی چیز ہے لذت آشنائی. اللہ اس کو کرے تو کیا کرے بھائی. جب جائیں گے تو قطب الدین بختیار کاکی وہاں ہوں گے. اب اگر میں قطب الدین بختیار کاکی سے میں ملنا چاہیے چونکہ وہ میرے پیر ہیں تو وہ دادا پیر جو سامنے خواجہ صاحب بولوں, اور اگر خواجہ صاحب سے میں پہلے ملتا ہوں تو پھر یہ موجود ہے تو ہوگا کیا؟ میرے عزیزوں میرے دوستو خوب یاد رکھو, مرید کا ایک مقام آتا ہے کہ جب مرید نہیں رہتا وہ مراد بن جاتا ہے. اللہ اکبر. ساری دنیا اپنے شیخ اور مراد کی جانب چلتی ہے لیکن کبھی کبھی مراد اپنے مرید کی طرف آ جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرت خواجہ خواجگان حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلایا اور کہا کہ وہ فرید ہمارا کہاں ہے. ایک قطب الدین فرید نظر نہیں آتا. اب تو چونکہ خواجہ صاحب آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ والوں کو تو پتہ چلتا ہے یہ ساری باتوں کا. جب خواجہ صاحب نے بلایا بابا فرید گنج شکر کو تو اب ظاہر ہے کہ اب دادا پیر نے بلایا ہے, اب وہ حاضری کے ارادے سے چلے اور خیال یہ ہے کہ یا اللہ میں کروں کیا, کیونکہ وہاں پیر بھی ہوں گے اور دادا پیر بھی ہوں گے, اب کرنا کیا؟ میرے عزیزوں میرے دوستو یاد رکھو ہمیشہ ادب والوں میں رہو اور ادب کرنے کی پوری کوشش کرو, کیونکہ میرے دوستو بے ادبی انسان کو دونوں جہان میں تباہ و برباد کر دیتی. اللہ اکبر. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دادا پیر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملنے کے لیے گئے تو وہاں
بختیار کافی موجود ہیں. اب آپ بتائیے آپ فیصلہ کیا کریں گے؟ اب آپ وہاں تو خواجہ اعظم موجود ہیں، لیکن کیا کیا انہوں نے جیسے اپنے پیر و مرشد کو قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، ویسے فوراً بابا فرید پڑھ کر کے اور فوراً چاہا کہ ان کے قدموں پر گر جائے. خواجہ بھی وہی موجود ہے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے دیکھا اپنے مرید نامدار کو کہ وہ بڑھ رہے ہیں اور قدموں کو چھونا چاہتے ہیں، کہ انہوں نے حضرت بختیار کاکی نے بابا فرید کے دونوں ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر کے خواجہ اعظم کے قدموں میں ڈال دیا. ہاں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو بڑی چیز ہے لذت آشنائی. میرے دوستو 68 میں جب میں آیا تھا تو اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا کہ میں قادری ہوں اور رضوی ہوں، اور یہ ابھی 83 ہے. اس وقت بھی یہی کہہ رہا، اس وقت بھی یہی جنون تھا اور اب بھی یہی جنون ہے، اور خدا سے دعا کرو کہ اسی میں ہمارا خاتمہ بھی خیر ہو. میرے عزیزو، میرے دوستو، یک گیر محکم گیر، ایک کے دامن کو تھامو اور وہی دامن کو تھام کر اسی میں زندہ رہو اور اسی میں مر جاؤ. یہی کمال ہے. دیکھا آپ نے، اللہ اکبر. اور پھر خواجہ اعظم نے قطب الدین بختیار کاکی سے آپ نے فرمایا کہ ارے اس فرید کے معاملے کو آپ نے کیوں بند کر رکھا ہے؟ ارے اب تو انہیں اجازت دے دو اور ساری دنیا اب ان کے قدموں پر قربان ہوا چاہتی ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستو، اصل میں صحبت کے لیے آپ جانتے ہیں کہ صحبت کے لیے اطاعت ضروری ہے، اور اطاعت کے لیے محبت ضروری ہے، اور محبت کے لیے فنائیت ضروری ہے. جب آدمی کسی کی محبت میں جب گم ہو جاتا ہے تو پھر محبت کامل ہوتی ہے، اور جب محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی، اور جب اطاعت ہوگی تو پھر میرے دوستو ارادت ہوگی. اللہ اکبر. یہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک مرتبہ دیکھا کہ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے کون؟ نظام الدین، جنہوں نے 7 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا. وہ نظام الدین جن کے لنگر میں شہنشاہ آتے اور آن کر کے لنگر میں پکا ہوا کھانا کھاتے. اللہ اکبر. خواجہ نظام الدین بیٹھے ہوئے تھے اپنے مریدوں میں اور فوراً کھڑے ہو گئے، اور فوراً کھڑے ہوئے اور پھر فوراً بیٹھ گئے. لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ نے فوراً کیسے کھڑے ہو گئے اور فوراً بیٹھ کیوں گئے؟ تو سنتے ہو کیا جواب دیا؟ یہ ہم جیسے عقل والوں کو میرے دوستوں پوسٹ مارٹم کیا ہے، عقل والوں پر ہیمبرنگ کیے. یہ جو کہتے ہیں عقل وہ یہ اللہ اکبر. خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ مجھے سامنے ایک کتا نظر آ گیا تھا. اچھا، تو اب صاحب کتا نظر آ گیا تھا تو یہ دہلی کا شیخ المشائخ اللہ اکبر نظام الدین اولیاء اللہ اکبر سلطنت نظامیہ کا شہنشاہ، آپ کتے کو دیکھ کر کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو کتا مجھے نظر آیا، یہ کتا بالکل اسی کتے کی طرح مجھے معلوم ہوا جو میرے شیخ کے دروازے پر پاک پٹن شریف میں رہا کرتا تھا. اب سنیے بات، کیا دنیا پاگل کہے گی معاذ اللہ؟ جی کیا کہے گی کہ یہ دیوانہ پن ہے؟ ارے دیوانہ پن نہیں ہے، یہ محبت کی ادائیں ہیں. لیکن یہ وہی جان سکتا ہے جو فنائیت کے درجے کو پہنچ گیا. اللہ اکبر. پوچھو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. میرے دوستو، موسم بڑا خوشگوار ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میرا مزاج عجیب و غریب ہے. ایک آدمی اگر میرے سامنے ہو تو میں ایسی ہی گفتگو کرتا ہوں، اور 1,00,000 آدمی ہو تو ویسی ہی گفتگو کرتا ہوں. میرے اوپر آدمیوں کا کوئی اثر نہیں. میں تو جانتا ہوں کہ یہ میرے آقا کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنی بارگاہ میں معروضہ پیش کرنے کے لیے
انہوں نے اجازت دے دی اور انہوں نے توفیق دی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے پہلا ہوسٹ اور حضور گیسٹ تھے, مہمان. اللہ اکبر, حالانکہ میرے آقا اور وہ پہلے میزبان. انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ آرام کہاں فرمائیں گے؟ سرکار نے فرمایا کہ بھئی آرام میں نیچے کروں گا, ڈاؤن اسٹیئر, اور جو نیچے کا جو کمرہ ہے اس میں آرام کروں گا اور تم اوپر چلے جاؤ, کیونکہ مجھ سے لوگ ملنے کے لیے آئیں گے تو اب آنے والوں کو بھی تکلیف ہوگی, وہ اوپر جائیں تو میں نیچے رہوں گا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور بہت اچھا, ٹھیک ہے, میں آپ حضور فرما رہے میں اوپر چلا جاؤں گا اور آپ نیچے تشریف فرما رہیں. رات کا وقت آیا, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ڈاؤن اسٹیئر میں وہ رسول جن کے قدموں کے بوسے لینے کے لیے خدا کا عرش میں قرار ہے, عرش پر قدم رکھنے والا رسول آج ابو ایوب انصاری اپنے غلام کا مہمان ہے. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. رات ہوئی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احساس اور فیلنگ ہوا کہ میں اوپر ہوں اور میرے آقا نیچے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پاؤں, سنیے اب آپ کہیں گے صاحب یہ قرآن کی کس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے, تو وہ ایسا شخص نہ قرآن کو جانتا ہے نہ حدیث کو جانتا ہے, وہ آداب محبت کچھ سمجھتا ہی نہیں. بتائیے ابو ایوب انصاری کو یہ خیال ہوا کہ میں اوپر ہوں اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیچے. انہیں یہ خیال ہوا کہ میرا پاؤں کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اوپر میرے پاؤں کا جو فرنٹ ہے اور میرے پاؤں کی جو لائن ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حضور سے مل جائے, تو یہ تو بہت بڑی بے ادبی ہو جائے گی. اس خیال میں ایک کونے میں جا کر کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. پھر یہ خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کونے میں, جس کارنر میں میں ہوں, اس کارنر کے نیچے حضور ہیں تو وہ دوسرے کارنر میں چلے گئے. جب وہ دوسرے کارنر میں پہنچے تو خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ کہ حضور اس کے نیچے ہو, تو پھر تیسرے میں چلے گئے. اور پھر تیسرے میں جب یہ خیال ہوا تو چوتھے میں چلے گئے. میرے دوستو, رات بھر خیالات بدلتے رہے, احساس بدلتا رہا, فیلنگ میں چینجنگ ہوتی رہی. اور ابو ایوب انصاری محمد رسول اللہ کی محبت میں اور ادب میں کبھی اس کونے میں, کبھی اس کونے میں, کبھی اس کونے میں, کبھی اس کونے میں, اور پوری رات میرے دوستو پروانے شمع محمدی نے, اللہ اکبر, پروانے شمع جمال محمدی نے ایک ایک کونے میں کھڑے ہو کر کے پوری رات گزار دی, اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک پر آ. تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو بڑی چیز ہے, لذت آشنائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو بڑی چیز ہے, لذت آشنائی. اللہ اکبر. خواجہ نظام الدین اولیاء کھڑے ہو گئے اور پھر بیٹھ گئے. ارشاد فرمایا کہ میرے پیر کی بارگاہ میں ایک کتا تھا, اور یہ جو سامنے مجھے کتا نظر آیا یہ بالکل اس کتے سے ملتا جلتا تھا, سیم ہمیں ایسا ہی معلوم ہوا, اس لیے میں نے اس کتے کی تعظیم کی. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے کتے کی تعظیم کی؟ میرے عزیزوں, میرے دوستوں, ارے کتے کی تعظیم نہیں کی, اس نسبت کی تعظیم کی کہ جو نسبت اس کتے کو ان کے پیر و مرشد سے تھی. اللہ بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحبت سے انسان بنتا ہے. 22 ذوالحجہ 1310 ہجری کو خواجہ قطب بریلی میں ایک بچہ امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر پیدا ہوا.
آپ جانتے ہیں کہ یہ خاندان بر صغیر ہندوستان اور پورے انڈیا میں حضرت مولانا رضا علی خان اور پھر ان کا بیٹا نقی علی خان اور پھر ان کا بیٹا امام احمد رضا خان اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین حضور مفتی اعظم پیدا ہوئے. چونکہ یہ عیسوی 1892 عیسوی تھا تو آپ نے 92 کی رعایت سے اپنے شاہزادے کا نام رکھا محمد. اعلیٰ حضرت کے بڑے شاہزادے 1292 میں پیدا ہوئے تھے، تو اس لیے انہوں نے حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بھی محمد رکھا. حدیث میں آیا ہے کہ وہ شخص بڑا ہی غافل اور بد نصیب ہے کہ جس کے گھر میں بچے ہوں اور اس کا نام محمد نہ رکھا جائے. میرے دوستو، محمد کے نام کی بڑی فضیلت ہے. حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کی اولاد بڑی اولادیں تھیں اور شاہزادیاں تھیں، اور حضرت حجت الاسلام تو سب سے بڑے تھے. تو حجت الاسلام کی پیدائش 1292 میں اور حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش 1310 میں. کافی فرق ہے. آپ پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اعلیٰ حضرت کے یہاں تربیت، اعلیٰ حضرت نے تربیت ٹریننگ پر زور دیا. ٹریننگ کے بغیر کچھ نہیں. اور ٹریننگ کیسے ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے. ٹریننگ کے لیے شرط یہ ہے کہ جو بھی آدمی ٹرینڈ ہونا چاہے تو پھر ٹرینڈ ہونے کے لیے یہ نہیں دیکھا جائے گا اور یہ نہیں سوچا جائے گا کہ اس کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اس کی نظر تو ٹرینر پر ہوگی. ٹرینر نے جو کو حکم دیا وہی صحیح ہے. حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کی صحبت میں آپ نے تعلیم حاصل کی. اپنے بڑے بھائی حضرت حجت الاسلام سے بھی آپ نے پڑھا. حضرت مولانا رحم الہی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے بھی پڑھا. حضرت مولانا بشیر احمد علی گڑھی ان سے بھی تعلیم حاصل کی. لیکن ان تمام تعلیمات کے علاوہ جو سب سے عظیم تعلیم تھی وہ ٹریننگ تھی جو انہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملی. میرے دوستو، ٹریننگ کیا تھی میں آپ کو بتاؤں. اعلیٰ حضرت کی یہاں ٹریننگ اس بات کی تھی. چھوٹی سی عمر، اب آپ جانیے 1310 میں آپ پیدا ہوئے اور بہت چھوٹی سی عمر میں اعلیٰ حضرت کی صحبت میں آئے بیٹھے اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کام کیا تھا. حضرت مفتی اعظم نے خود اس کو لکھا ہے الملفوظ. یہ اعلیٰ حضرت کی جو سینس ہیں اور اعلیٰ حضرت کا جو قول ہے اس میں ایک کتاب ہے الملفوظ. اس میں حضور مفتی اعظم لکھتے ہیں کہ میرا حال یہ تھا کہ میں بچہ تھا، تھوڑی سی میری عمر تھی اور اس کے اندر پرفیکٹنس میرے اندر تھی نہیں. میں بچہ ہی تو تھا اور میرا حال اس مٹی کی طرح تھا کہ گلے خوشبو در حمام روزے رسید دست محبوب بتستم. یہ ایک واقعہ ہے شیخ سادی کا کہ ایک مٹی جس کے اندر خوشبو تھی وہ میرے ہاتھ میں آ گئی تو میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ اے مٹی، تیرے اندر یہ خوشبو کیوں پیدا ہوئی؟
تو اسمیل کرتی ہے اور تیرے اندر بہت خوشبو ہے. تو مٹی نے جواب دیا کہ جمال ہم نشین در من نظر کر جی وگرنا من ہما خاکم کے ہستن. یہ میرے ہم نشین جس کی کمپنی میں بیٹھا ہوں، پھول کی صحبت میں رہا اور اس کی صحبت نے یہ اثر کیا کہ میرے اندر خوشبو پیدا ہو گئی. تو حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا کہ میرا بھی کچھ حال یہی تھا، لیکن اعلیٰ حضرت کی صحبت نے، اعلیٰ حضرت کی میٹنگ نے میرے دوستو مولانا شاہ محمد مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مفتی اعظم بنا دیا. اعلیٰ حضرت کی خدمت میں کام کیا تھا میں آپ کو بتاؤں. اعلیٰ حضرت صبح کی نماز کے بعد گھر میں تشریف فرما ہوتے اور جس طرح سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس طرح بیٹھتے یا اس طرح یوں ایسے بیٹھ کر کے اور کتاب ایک ایک وقت میں 400 500 فتوا ساری دنیا سے آتے. اعلیٰ حضرت یوں ہی اعلیٰ حضرت نہیں بنتے میرے دوست. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر، ان کے واقعات کو دیکھ کر میرے دوستوں حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کمالات کا پتہ چلتا ہے. اللہ اکبر کہ جب مرید کا یہ حال اللہ اعلیٰ حضرت کو غوث پاک سے جو نسبت تھی میرے دوستو یہ دوسرا موضوع ہے. اللہ اکبر آپ جانتے ہیں کہ وہاں تو وہ خود ہی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایسے تھے جیسے پین رائٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. پین رائٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت حضور غوث پاک کے ہاتھ میں اس طرح تھے جس طرح پین رائٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. میرے دوستو اعلیٰ حضرت وہ صرف مولانا صاحب یا کوئی پیر صاحب نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ جی وہ مولانا صاحب ہیں یا کوئی پیر صاحب ہے ان کے کچھ مرید ہوں گے. نہیں، وہ امام اہل سنت ہیں. چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی سنی ہونا چاہیے، چاہے وہ قادری ہو، نقشبندی ہو، چشتی ہو، سہروردی، کوئی بھی ہو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں 400 500 فتاوے آتے ہیں اور حضرت مفتی اعظم کا کام یہ ہوتا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ رضا وہ کتاب نکالو، یہ کتاب نکالو، کوٹیشن کے لیے اور حوالہ دینے کے لیے، یہ ریفرنس کے لیے ساری کتابیں صبح سے شام تک حضرت کا کام تھا کتاب نکالنا اور کتاب کو اپنی جگہ رکھنا. اور یہ معمولی کام نہیں ہے. 10-12 سال کا لڑکا ہو میرے دوستو، 13 سال کا، اور صبح سے لے کر کے شام تک اور پھر رات کو ہر وقت کتاب. اعلیٰ حضرت چارپائی پر بیٹھتے اور وہ کتاب نکلتے نکلتے ادھر آ جاتے اور پھر وہ کتاب بند کی جاتی اور پھر نکالی جاتی. رات دن یہی کام. اللہ یہ میرے دوستو حضور مفتی اعظم کا کام اور اعلیٰ حضرت کی خدمت میں فتویٰ لکھنا. میرے دوستو سب سے آسان کام ہے واز کہنا، میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس سے زیادہ مشکل ہے کتابوں کا پڑھانا. وہ اس سے زیادہ مشکل ہے، اور کتابوں کے پڑھانے سے زیادہ مشکل ہے فتویٰ لکھنا. یہ بڑا مشکل کام ہے. جب تک کتابوں پر نظر نہ ہو، جب تک فتوے کی کتابوں پر کنٹرول نہ ہو، بات بنتی نہیں. اللہ اکبر. حضور مفتی اعظم عالم اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد ماجد کی خدمت میں بیٹھتے 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 میرے دوستو پھر کیا ہوا کہ ایک مفتی اعظم کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ان کا شہزادہ جب بیٹھا تو وہ بھی مفتی ہو گئے. صحبت کا اثر آپ جانتے ہیں کہ ہوتا ہے. خود فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھا نہیں ہے. حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زیادہ پڑھا نہیں ہے لیکن میں نے گناہ زیادہ ہے، یعنی صحبت میں نے زیادہ حاصل کی ہے. پڑھنے کا تو موقع ہی وہاں تو حضرت کی خدمت میں مصطفیٰ میاں یہ لاؤ اور مصطفیٰ میاں یہ لاؤ اور یہ کتاب لاؤ اور یہ کتاب لاؤ، صبح سے شام تک کام ہی.
یاد رکھو صحبت میں میرے دوستو بات بن جایا کرتی ہے. اللہ اکبر. حضرت مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ بریلی شریف میں، اب یہ اس صحبت میں بیٹھنے سے نتیجہ کیا نکلا یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی صورت اور سیرت یہ اعلیٰ حضرت سے ملتی جلتی تھی. کوئی صورت کو دیکھتا تو اعلیٰ حضرت کی یاد آتی. آپ کی جو چال تھی واکنگ، تو یہ واکنگ اسٹائل یہ اس طرح سے تھا کہ بالکل اعلیٰ حضرت کی طرح. اور مریدوں کی بات میں آپ کو بتاؤں، سارا بمبئی ان کا مرید، جدھر چلے جائیں مرید. کاٹھیا وار پہنچ جائیں تو سارے ہی کا کاٹھیا وار، اور بندر اور کاٹھیا وار جہاں جائیں وہی سارے دکھائے مرید. اللہ اکبر. اور پھر میرے عزیز و میرے دوستوں، شریعت کی اتباع کا عالم، اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ آپ کو نہ میں کتاب پڑھتے دیکھتا ہوں نہ کتاب کا مطالعہ کرتے دیکھتا ہوں، تو یہ فتویٰ آپ کیسے تحریر فرماتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ خوشتر بات یہ ہے کہ یہ سب اعلیٰ حضرت کا فیض ہے. کبھی اپنی تعریف کے متعلق کچھ بھی نہیں، بڑے بڑے. اچھا، اور پھر آپ کی خدمت میں اور مجلس میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں جو میں نے کہیں نہیں دیکھی. وہ بات یہ کہ مرید لوگ ہوتے ہیں، اب مریدوں کے اندر عالم بھی ہوتے ہیں، جاہل بھی، سبھی لوگ ہوتے ہیں. حضرت مفتی اعظم کی خدمت میں جب میں حاضر تھا تو میں یہ دیکھتا کہ ان کے مرید جتنے عالم ہیں سب ان کے مرید. ان کی خدمت میں حاضر ہونے والے عوام جو ہیں وہ کم ہوتے، عوام بھی مرید ہیں، لیکن جب ان کی خدمت میں دیکھو تو جتنے علماء سارے کے سارے، جسے دیکھو وہ حضرت سے مرید ہوا ہے. جس عالم کو دیکھو، جس شیخ کو دیکھو، اس کی وجہ کیا تھی میں آپ کو بتاؤں. اس کی وجہ حضرت کا تقویٰ اور علم پر کنٹرول. جو کچھ پڑھا تھا انہوں نے کر کے دکھا دیا. اللہ اکبر. میں 1954 میں لائن پور فیصل آباد اپنے استاد محترم شیخ الحدیث محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت سے حضرت کی خدمت میں پہنچا بریلی شریف. مظہر اسلام کا جلسہ ہو رہا تھا، رات کو بیان تھا. ایک بہت بڑے عالم جو اپنے شاگردوں کو لیے ہوئے، ان کے شاگرد کی بھی دستار بندی تھی اور ان کو بھی سرٹیفکیٹ دیا جانے والا تھا، وہ بھی تشریف فرما کے انہوں نے تقریر کی. حضرت بھی وہیں بیٹھے ہوئے. تقریر میں ان کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا اور وہ جملہ یہ تھا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہیں الحمدللہ، صحابی رسول ہیں، لیکن وہ جو عالم دین، وہ عالم دین تھے، مگر ان کی زبان سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایسا جملہ نکل گیا جس سینٹنس میں بے ادبی کی بو آتی تھی. حضرت مفتی اعظم یوں بیٹھے ہوئے، جیسے ہی وہ جملہ نکلا تو آپ نے سر اٹھایا، کہا مولانا توبہ کیجیے. آ جائے کوئی آدمی کسی مولوی سے کہہ دو توبہ کرو، اللہ اکبر، وہ اس کی خیر نہیں ہوگی. اللہ اکبر. مولانا توبہ کیجیے. آپ نے ایک صحابی کی شان میں، بھائی وہ تو کفر کی حالت میں جو کچھ تھا وہ تھا، لیکن وہ تو صحابی ہیں. انہوں نے جناب وہیں پر فوراً انہوں نے کہا کہ میرے حضرت فرما رہے ہیں، میں توبہ کرتا ہوں کہ صحابی رسول کی شان میں میرے منہ سے جو جملہ نکلا وہ صحیح نہیں تھا. اور میں بتاؤں حضرت کے اندر بات کیا تھی. سنبھل کا جلسہ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود، اور سنبھل کے جلسے میں ہندوستان کا بہت بڑے شیخ، سلطنتیں اور سلسلے عالیہ، قادریہ، چشتیہ، اشرفیہ کا
میں کوئی شک بزرگ تھے، وہ تقریر کرتے کرتے، آپ جانتے جب آدمی بولتا ہے تو زبان ادھر سے ادھر، تقریر کرتے کرتے ایک جملہ ایسا نکل گیا ان کی زبان مبارک سے جو بظاہر شریعت کے خلاف تھا۔ اب اتنے بڑے شیخ کو، اتنے بڑے عالم کو بتاؤ کون آدمی وہاں، کون کیا کہہ سکتا تھا، کسی کو پتا بھی نہیں چلا۔ حضرت مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے گردن اٹھائی اور فرمایا کہ حضرت یہ جملہ شریعت کے خلاف ہے۔ بس انہیں یہ سننا تھا کہ کب تک ایک تاریخ ہو گئی۔ ان کے سینکڑوں مرید آگے پیچھے بیٹھے ہوئے سارے غالب، فوراً انہوں نے کہا کہ چونکہ مفتی اعظم فرما رہے ہیں کہ یہ جملہ شریعت کے خلاف ہے اور میں ان پر ٹرسٹ کرتا ہوں، وہ میرے ٹرسٹ کی ہے، اس لیے میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ بات حضرت مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے اندر یہ بات تھی کہ شریعت پر کوئی بھی ہو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، شریعت پر میرے دوستو عمل اور شریعت پر عمل کرانا۔ ہمارے یہاں تو اب سونے کی جو انگوٹھیاں ہیں، گولڈن رنگ، یہ عام ہو گیا ہے۔ مردوں کو اب عورتوں سے زیادہ شوق ہے کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے۔ حضرت کی خدمت میں کوئی مرید ہونے والا آتا تو فوراً وہ سونے کی انگوٹھی اتارتے، کہتے کہ بھائی یہ، اور یہ سب انہیں کہاں سے ملا؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیز و میرے دوستو، ان بزرگان دین کی عجیب و غریب ادائیں ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ صحبت بہت بڑی چیز ہے۔ ہم لوگوں کے اندر کیا ہے؟ ہم لوگوں کے اندر کچھ نہیں، علم کچھ نہیں میرے دوست، جو کچھ ہے یہ صحبت اور فیضان۔ میرے استاد محترم فرمایا کرتے رات کو، کہتے کہ